بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 4 ہجری خون بے گناہ۔ سوال: سن 4 ہجری میں کتنے غزوے ہوئے اور کتنے دستے روانہ کیے گئے؟ جواب: 2 غزوے ہوئے، بنو نذیر کا غزوہ اور بدر کی چھوٹی لڑائی، اور 4 دستے روانہ کیے گئے۔ سوال: بنو نذیر تو مدینہ کے یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس جنگ کیوں ہوئی اور کس طرح؟ جواب: پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ یہودیوں نے اس معاہدہ کی پابندی نہ کی تھی جو امن و امان قائم رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد فوراً کر دیا تھا۔ اس کی مخالفت پہلے تو بنو قینقاع نے کی، چنانچہ ان کو نکلنا پڑا۔ اب بنو نذیر نے کی، لہذا ان کو بھی جلا وطن ہونے کا حکم دیا گیا، مگر عبداللہ بن ابی اور یہودیوں کے دوسرے قبیلے کے ابھرنے سے انہوں نے جنگ کی تیاری کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر چڑھائی کی، وہ لوگ قلعہ میں بند ہو گئے، کچھ دن ان کا محاصرہ رہا، آخرکار مجبور ہو کر جلا وطنی منظور کر لی۔ سوال: کیا ان لوگوں کو سامان لے جانے کی بھی اجازت تھی یا سامان ضبط کر لیا گیا تھا؟ جواب: حکم یہ ہوا کہ ہتھیاروں کے علاوہ جس قدر سامان وہ اونٹوں پر لاد کر لے جا سکیں وہ لے جائیں۔ سوال: مدینہ کا خلیفہ کس کو قرار دیا گیا اور یہ محاصرہ کتنے روز رہا؟ جواب: خلیفہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا گیا تھا اور یہ محاصرہ 6 روز رہا۔ سوال: انہوں نے بدعہدی کس طرح کی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی تھی۔ سوال: اس سازش کی تفصیل بیان کیجیے۔ جواب: سن 4 ہجری کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قومی چندے کے سلسلہ میں بنو نذیر کے محلہ میں تشریف لے گئے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار کے نیچے بیٹھا دیا اور ایک شخص ابن حجاج نامی معین کر دیا کہ وہ اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ سوال: پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچ گئے؟ جواب: خداوند عالم نے آپ کو اس شرارت سے مطلع فرما دیا۔ سوال: یہود کے ذاتی بغض اور کینہ کے علاوہ اس کا سبب کچھ اور بھی تھا؟ جواب: قریش کے کفار کا ایک خط بھی اس کا سبب تھا جو انہوں نے بدر کی شکست کے بعد مدینہ کے یہودیوں کے نام لکھا تھا۔ سوال: اس خط کا مضمون کیا تھا؟ جواب: تم طاقتور ہو، تمہارے پاس قلعے بھی ہیں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑو، ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسا اور ویسا کریں گے، تمہاری عورتوں کی پاسدیب تک اتار لیں گے۔ سوال: بنو نذیر مدینہ کی کس طرح نکلے اور پھر کہاں جا کر بسے؟ جواب: 600 اونٹوں پر سامان لادا، اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا، باجے بجاتے ہوئے نکلے اور خیبر جا بسے۔ سوال: ان کی جائیداد اور زمینوں کو کیا ہوا؟ جواب: بحق کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضبط کر لی گئی۔ سوال: ان کے پاس کتنے ہتھیار ملے؟ 50 درہیں، 50 خود، 340 تلواریں۔ سوال: 4 دستے جو اس سال بھیجے گئے ان میں بیر معونہ والا دستہ سب سے زیادہ کیوں مشہور ہوا؟ جواب: کیونکہ اس میں 70 صحابہ حفاظ قرآن کو انتہائی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تھا۔ سوال: ان لوگوں کو کہاں بھیجا گیا تھا اور کیوں، اور لوگوں نے کس وجہ سے شہید کر دیا؟ جواب: اصل یہ ہے کہ ان حضرات کو نجد والوں کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا تھا، مگر جب یہ حضرات اس مقام پر پہنچے تو جو بیر معونہ کے نام سے مشہور ہے تو چند قبیلے لڑائی کے لیے جمع ہو گئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت کعب بن زید کے علاوہ سب حضرات شہید کر دیے گئے۔ سوال: اس دستے کے سردار کون تھے؟ جواب: منذر پسر عمرو انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال: کیا اس دستے کی روانگی میں کسی کی سازش تھی؟ جواب: ابو برا عامر کا فریب تھا، اس نے یقین دلایا تھا یہ تبلیغ کامیاب ہوگی اور یہ لوگ محفوظ رہیں گے
क्योंकि नजर का हाकिम मेरा भतीजा है, मगर पोशीदा तौर पर कबाइल को कत्ल के लिए आमादा किए हुए था। सवाल, वो कबीले कौन थे जिन्होंने ये जुल्म किया? जवाब, आमिर, रोल, जकवान, उसैया। सवाल, ये रवानगी कब हुई? जवाब, माह सफर सन 4 हिजरी में। सवाल, इस साल के और बड़े बड़े वाक़यात क्या हैं? जवाब, नौजवान जन्नत के सरदार फ़ख्र शुहदाए सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की पैदाइश। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, यहूद की लिखाई सीख लें, यहूद की लिखाई सीख लें। खुलासा, सन 4 हिजरी में बनो नज़ीर अपनी ज़ाती अदावत कुरैश के भड़काने पर हुज़ूर की साजिश की, जिस पर उनको